آج رمضان کا 18واں دن ہے اور ہم قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنئی کے 18ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے نبوت کا نقطۂ آغاز۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی تصور ہے کہ آخر الہی پیغمبروں کی حکمت عملی تھی کیا اور اس کی آج ہمارے لیے کیا اہمیت ہے۔ چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی بڑا کام ہو، کوئی بھی عظیم تحریک ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ایسا ہے جو باقی تمام سوالوں سے زیادہ اہم ہے۔ اور وہ سوال ہے کہ شروعات کہاں سے کی جائے، کیونکہ کسی بھی مقصد میں کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اسی بات پر ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا قدم کہاں رکھا ہے۔ تو آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں نے اپنے عظیم مشن کا آغاز کس منفرد اور آپ کہہ لیں کہ بالکل براہ راست طریقے سے کیا۔ یہاں پیغمبروں اور سیاستدانوں کے طریقوں میں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ وہ بالکل پہلے دن ہی پوری سچائی کے ساتھ اپنا آخری مقصد، اپنا حتمی ہدف سب کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اس کے برعکس سیاستدان اکثر اپنے اصل ارادوں کو بڑے بڑے لیکن مبہم نعروں کے پیچھے چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پیغمبروں کا یہ حتمی مقصد آخر تھا کیا؟ یہ تھا توحید، اور یہ صرف ایک عقیدہ نہیں تھا، بلکہ یہ روحانی ترقی اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات تھا جہاں کوئی طبقاتی فرق نہ ہو، سب برابر ہوں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک خدا کا یہ بظاہر سادہ سا اعلان اتنا انقلابی اور اس وقت کی طاقتوں کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں بن گیا؟ وجہ یہ تھی کہ جو حکمران طبقہ تھا وہ اس پیغام کو فوراً سمجھ گیا کہ یہ صرف بتوں کو پوجنے یا نہ پوجنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا ان کے اقتدار اور ان کی طاقت کا سوال ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مکے کے قریش ہوں، مصر کے فرعون ہوں یا نمرود جیسے بادشاہ، ان تمام طاقتور گروہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ توحید کا مطلب تھا ان کے ناجائز مراعات اور ان کے جھوٹے سماجی رتبے کا خاتمہ۔ توحید کی اصل انقلابی روح ہی یہی تھی۔ اس نے اس پورے سماجی ڈھانچے کو چیلنج کر دیا جس پر امیروں اور طاقتوروں کی حکمرانی کی عمارت کھڑی تھی۔ اچھا، لیکن یہ براہ راست طریقہ ہی کیوں اپنایا گیا؟ کوئی آسان راستہ، کوئی بتدریج تبدیلی کا راستہ کیوں نہیں چنا گیا؟ اس کا جواب اس قسم کے ایمان میں چھپا ہے جسے پیغمبر تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ پیغمبروں کا مقصد کبھی بھی اندھی تقلید کرنے والوں کا ایک ہجوم اکٹھا کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تھا لوگوں میں شعور، سمجھ اور بصیرت پیدا کرنا تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنا راستہ خود منتخب کریں۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص بھیڑ کو دیکھ کر کسی دوڑ میں شامل ہو جائے لیکن اسے منزل کا پتہ ہی نہ ہو، وہ بہت جلد تھک کر ہمت ہار جائے گا۔ اس کے برعکس جو اپنی منزل کو جانتا ہے وہ ہر مشکل کے باوجود آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ اسلام شروع سے ہی ایک باشعور اور سوچے سمجھے ایمان کا تقاضا کرتا ہے، نہ کہ صرف اندھی عقیدت کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کا یہ طریقہ اور یہ تصور آج کی ہماری مذہبی گفتگو پر کیسے لاگو ہوتا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر پیغمبروں کا راستہ اتنا صاف اور واضح تھا تو آج کے مذہبی رہنما اور مبلغین توحید کے اسی بنیادی اصول کی طرف لوٹنے میں اتنی مشکل کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک بہت بڑا المیہ سامنے آتا ہے۔ اکثر ہماری مذہبی بحثیں غیر اہم اور معمولی باتوں میں ہی الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، پیغمبروں کی ساری توجہ کس چیز پر تھی؟ ظلم کے خاتمے پر، ایک منصفانہ سماجی نظام کے قیام پر، اور آج ہماری بحثیں کن چیزوں پر ہوتی ہیں کہ نبی کا سایہ تھا یا نہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اصل پیغام کی روح کو پوری طرح نظر انداز کر دینے والی بات ہے۔ حالانکہ قرآن میں حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کے قصے ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ یہ بنیادی پیغام، یہ دعوت توحید تاریخ کے آغاز سے آج تک بالکل ایک ہی رہی ہے۔ دیکھیں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پیغمبروں کے دشمن بھی اس پیغام کی گہرائی کو فوراً سمجھ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ توحید کا مطلب صرف ایک خدا کی عبادت کرنا نہیں، بلکہ تمام جھوٹے خداؤں اور ان سے جڑی تمام وفاداریوں کو ایک ساتھ ترک کرنا ہے۔ اور آخر میں
یہ ایک سوال ہمیں اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے اور پیغمبرانہ مشن کی اصل انقلابی روح کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے کہ اگر توحید ہی اول اور آخر ہے تو پھر ہماری بحثوں اور ہماری کوششوں کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟